السلام علیکم سامعین، 8 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 25 فروری ہے۔ اس وقت خبر کے 2 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان، ایرانی صدر علی خامنئی کے دفتر کے باہر زبردست جنگ، 100 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ دوسرا عنوان ہے، مظفر نگر 2013 کے فرقہ وارانہ فساد کے 32 ملزم بری ہو گئے ہیں۔ دونوں خبر تفصیل سے سنائی دیتا ہوں۔ پہلے خبر ایران کی۔ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ یعنی پاسبان قدس نے مجاہدین خلق کے 100 لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مجاہدین خلق ایران کا اپوزیشن سنگٹھن ہے، حزب مخالف تنظیم ہے جو فی الحال ایران کی اسلامی سرکار کے خلاف سرگرم ہے۔ علی خامنئی کے قابل اعتماد پاسبان قدس اور مجاہدین خلق جوانوں کے درمیان آج زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب شیعہ مارکسوادی گروپ نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے تہران ہیڈ کوارٹر کے پاس آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایران کی سرکاری میڈیا ایجنسی، تسنیم نیوز ایجنسی اور حزب اللہ سے وابستہ الاخبار نے بھی اس تصادم، اس جھگڑے کی تنازع اور مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ گروپ نے کہا کہ رات میں 150 سے زیادہ دوسرے باغی محفوظ طریقے سے اپنے بیس میں لوٹ آئے ہیں۔ اس گروپ نے کہا کہ وہ مارے گئے اور زخمی لڑاکوں کے نام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو دیں گے۔ دا یروشلم پوسٹ نے بھی اس لڑائی پر رپورٹ شائع کی ہے۔ بہرحال ایران میں زبردست جھگڑا ہوا ہے اور یہ 150 سے زیادہ آدمی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سیاسی آدمی مارا گیا یا نہیں مارا گیا، یا علی خامنئی کے دفتر کے باہر جو جھگڑا ہوا وہاں کیا نقصان ہوا، کچھ فائلوں کا نقصان ہوا یا کچھ نہیں ہوا، اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہوئی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم اس کو بھی اپڈیٹ اگر ہوتے تو بتائیں گے۔ اب آپ دوسری خبر سنیں۔ دوسری خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ مظفر نگر 2013 کے فرقہ وارانہ فساد کے 32 ملزم بری ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ملزم ہیں جنہوں نے اس علاقے کے گاؤں کوٹبہ میں قتل اور آگزنی کی تھی، لیکن وہاں موقع پر یعنی عدالت میں مکمل ثبوت اور شواہد گواہوں کی گواہی پیش نہیں ہو سکی ہے، جس وجہ سے سبھی ملزم بری ہو گئے ہیں۔ پہلا خبر سنیں، اس کے بعد کچھ اور سنیں۔ ضلع کی ایک مقامی عدالت نے 2013 کے فرقہ وارانہ فسادات سے جڑے گاؤں کوٹبہ حملے کے معاملے میں اہم فیصلہ سنایا ہے اور ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے 32 ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ دھیان ہے کہ 7 ستمبر 2013 کو مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فساد بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے بعد 8 ستمبر کو کئی گاؤں میں ایسے واقعات ہوئے تھے۔ تھانہ شاہپور حلقے کے گاؤں کوٹبہ میں ہونے والے ایک حملے میں 8 افراد کی موت ہو گئی تھی اور کئی زخمی ہوئے تھے، اور وہاں کئی مکانوں کو بھی نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کے ہی عمران کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق 8 ستمبر کی صبح تقریباً 9 بجے سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ایک ہجوم نے وہاں نعرے لگائے، مسلم آبادی پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں کے پاس رائفلیں، بندوقیں، دیسی کٹے، تلواریں اور تیز دھاردر ہتھیار موجود تھے۔ اس طرح کی رپورٹ تیار ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس ثانیے میں وحید، شمشاد، ارشاد، ترابو، عبدالقیوم، فیاض، مومن اور ایک خاتون سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ خصوصی ٹیم کی بنیاد پر چارج شیٹ بھی داخل کی گئی تھی۔ سنوائی کے دوران 4 ملزم چترا، دیپک، دیویندر اور سونو کی موت ہو گئی ہے اور 32 ملزم آج ثبوت کی کمی کی بنیاد پر بری ہو گئی ہیں۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے، یہ ثبوت ناکافی کیسے ہوئی ہے، ثبوت کم کیسے ہوئی ہے؟ میں نے اس وقت یہ لکھا تھا
اپنے اخبار میں ایک خبر بھیجی تھی کہ پولیس جس طرح لوگوں کے بیانات درج کر رہی ہے وہ ناکافی ہے۔ جب بیان درج ہو رہے تھے اس وقت کوئی بھی ملی تنظیم کا نمائندہ ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھا تھا، جس وجہ سے بیان میں الٹ پھیر ہوا ہے۔ اگر زید نے آج ایک بیان دیا ہے تو 3 دن بعد دوسری ایجنسی اس کو دوسرا بیان دے دیا، 1 ہفتے بعد دوسری ایجنسی اس کو تیسرا بیان دے دیا۔ اس طرح بھی گھپلا ہوا ہے اور اس طرح معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو ایف آئی آر درج کرانے والے ہیں، ان کے بیانات اس وقت بھی یکساں نہیں تھے اور آج وہ بدلتے بدلتے اور زیادہ بدل گئے ہیں، اس وجہ سے ثبوت نہیں مل سکے ہیں اور یہ ملزم بری ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بار کی ثبوت کمی پڑ جائے تو دوبارہ ثبوت کا جٹانا، ثبوت کا اکٹھا کرنا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ معاملہ آگے اور کہاں جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ ایف آئی آر درج کراتے ہیں، جن لوگوں نے اس وقت ایف آئی آر درج کرائی تھی، تو بہت سے لوگوں نے خود ہی اس کو درمیان میں خاموش طریقے سے واپس بھی لے لیا ہے۔ تو بہت سارے حالات ہیں، اس معاملے میں ابھی بہت کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ آمین۔ یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ انسان کے اندر عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جایا کرتی ہے، یہ اس کو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے، اچھا ہے۔ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔